جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایف آئی اے نے عدالت میں بتایا بلکہ فرمایا کہ ہمارے پاس سلمان شہباز جو وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے ہیں ان کے خلاف کک بیکس یا منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت نہیں۔ بڑا دلچسپ وقت چل رہا ہے، 24/7 لانڈری کھلی ہوئی ہے، پرانے داغ مٹا رہی ہے، نئے داغ لگا رہی ہے، پرانی کرپشن حلال ہو رہی ہے، نئی کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں یا نئی کرپشن کی کھوج لگائی جا رہی ہے، مجرموں اور ملزموں کو دھو دھا کر صاف کیا جا رہا ہے، اور جو نئے لوگ ہیں ان پر وہ سارے وہ کپڑے جو داغدار ہیں ان کو پہنائے جا رہے ہیں۔ سلمان شہباز صاحب کے خلاف ایف آئی اے کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ٹی ٹی سکینڈل، یہ وہ ٹی ٹی سکینڈل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 3 کیسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اکثریت قانون دان اور اکثریت لوگوں کی کہتی ہے کہ یہ 3 سکینڈلز جو ہیں یا 3 کرپشن گھپلے جو ہیں، ان کے اگر جج امریکی یا برطانوی ہوں، عدالتیں یورپ کی ہوں، تو پھر بھی ان 3 سکینڈلز میں اتنے ثبوت ہیں کہ ان لوگوں کو جو ان کے ملزم اور مجرم ہیں ان کو ساری عمر جیلوں میں رہنا پڑے۔ یہ 3 سکینڈلز کون سے تھے؟ ایک تھے آصف علی زرداری اینڈ کمپنی کا 40 ارب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سکینڈل، جس میں وہ فلودے والا اور وہ سارا مشہور و معروف فلودے والا ارب پتی ہو گیا تھا۔ دوسرا ہے پیناما لیکس، جس میں جو ہاؤس آف نواز شریف اور دوسرے پاکستانیوں کا۔ تیسرا ہے یہ ٹی ٹی سکینڈل، شہباز شریف اینڈ فیملی۔ تو ایف آئی اے نے خیر سے کہا ہے کہ سلمان شہباز جو مرکزی کردار تھا اس ٹی ٹی سکینڈل کا، اس کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اب ظاہر بری ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جو نیب دن دہاڑے بے شرمی سے نیب ترامیم ہوئی، ان کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی کرپشن حلال ہوتی جا رہی ہے، اور جو باقی بچتے ہیں ان کو ہمارے ادارے جو ہیں وہ ریلیف پہنچاتے جا رہے ہیں۔ کل ایف آئی اے جو تھی، کل کی ایف آئی اے وہ کیا کہہ رہی تھی اور آج کی ایف آئی اے کیا کہہ رہی ہے، اس ٹی ٹی سکینڈل کے بارے میں ذرا یہ سن لیجئے اور پھر خود موازنہ کیجئے، پھر خود سوچئے کہ کیسا وقت جلدی وقت بدل جاتا ہے، کیسے یہ لوگ ہر مرتبہ اپنے مال آل بچا کر پھر سے اقتدار میں آ جاتے ہیں اور حکمرانیاں کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ کل ایف آئی اے کیا کہہ رہی تھی؟ کل اور آج کا ذرا اسی ٹی ٹی سکینڈل کا موازنہ دیکھیے۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ یہ شہباز اینڈ فیملی کا میگا کرپشن منی لانڈرنگ سکینڈل ہے، یہ ٹی ٹی والا۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یاد رہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف اس 16 ارب کی منی لانڈرنگ کے جو سکینڈل ہے اس سے بری ہو چکی ہیں، اور آج سلمان شہباز کو خیر سے کہہ دیا ایف آئی اے نے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تو سنیے کل اور آج، کل کی ایف آئی اے اور آج کی ایف آئی اے۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ شہباز اینڈ فیملی کا میگا کرپشن منی لانڈرنگ سکینڈل ہے۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ یہ 16 ارب 30 کروڑ کا منی لانڈرنگ سکینڈل ہے ہاؤس آف شہباز شریف کا۔ آج شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل جو ایف آئی اے تھی اس نے 4000 صفحات کا حتمی چالان، 4000 صفحات کا یہ ٹی ٹی سکینڈل کا حتمی چالان عدالت میں جمع کروایا۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل ایف آئی اے جو تھی اس نے 55,000 بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا تھا، 55,000 بینک ٹرانزیکشنز۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کل جو ایف آئی اے تھی وہ کہہ رہی تھی کہ 57 بے نامی اکاؤنٹس ہیں، جن میں 24 بے نامی اکاؤنٹس شریف گروپ کے درجہ چہارم کے ملازمین کے ہیں، یعنی چپڑاسیوں، نیب کاسدوں کے۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کل جو ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اس میگا کرپشن منی لانڈرنگ سکینڈل کے مرکزی ملزم ہیں اور 6 سہولت کار ملزم ہیں۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں،
ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ 2008 سے 2018 تک جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تب ان مشکوک ٹی ٹی ٹرانزیکشن سے یا ٹی ٹیوں سے شہباز شریف کے اثاثے بڑے 70 گنا۔ یہ یاد رہے کہ شہباز شریف خود فرما چکے ہیں نہ میں بزنس کرتا ہوں نہ میں تنخواہ لیتا ہوں، تو شہباز شریف کے اثاثے بڑے 70 گنا، حمزہ شہباز کے اثاثوں میں اضافہ ہوا 3000 گنا، اور سلمان شہباز کے اثاثوں میں اضافہ ہوا 8000 گنا۔ یہ ایف آئی اے عدالت میں بتا رہی تھی۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ شہباز خاندان کے اکاؤنٹس میں 300 مشکوک ٹیٹیاں آئیں۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ مقصود چپڑاسی، محبوب پھیری والا، منظور پاپڑ فروش، یہ وہ لوگ ہیں جو غریب تھے، یعنی کوئی پاپڑ بیچ رہا تھا، کوئی پھیری والا تھا، مگر یہ کروڑوں روپے شہباز شریف اینڈ فیملی کے اکاؤنٹس میں بھجوا رہے تھے۔ یہ کل ایف آئی اے بتا رہی تھی عدالت کو۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے نہیں بھائی نہیں، شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ جن کے پاسپورٹ نہیں بنے ہوئے، جنہوں نے کراچی نہیں دیکھا ہوا، وہ دبئی لندن سے شہباز اینڈ فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے بھجوا رہے تھے۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ نہیں، شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ صرف 28 درجہ چہارم کے شریف گروپ کے ملازمین کے بے نامی مطلب بے نامی، یہ اکاؤنٹ کا کوئی نام ہی نہیں، ان اکاؤنٹس میں 17,000 ٹرانزیکشن ہوئیں، اور یہ ریکارڈ حاضر خدمت ہے، ایف آئی اے کل عدالت میں کہہ رہی تھی۔ اور ان 17,000 ٹرانزیکشنز میں 9,500 ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جو کیش میں ہوئیں، اور یہ ٹوٹل ساری ٹرانزیکشن تھیں جو 28 درجہ چہارم کے ملازمین جن کی 5-5 10-10 ہزار 20-20 ہزار تنخواہیں ہیں، انہوں نے 10 ارب کی ٹرانزیکشن کروائیں۔ یہ کل ایف آئی اے عدالت میں کہہ رہی تھی۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل ایف آئی اے کی انہی تفتیش اور اسی بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کے افسر تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گئے۔ آج ایف آئی اے اس کو بھی بلا چکی اور کہہ رہی ہے نہیں، شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ سکینڈل بریک کیا تھا ہمارے بہت پیارے دوست ارشد شریف نے۔ اور ارشد شریف آج میں اس لیے بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ ایک تو ارشد شریف کو اللہ نے شہادت نصیب کی، دوسرا وہ اچھی بات ہے کہ آج موجود نہیں ہے، ورنہ وہ جو یہ اس طرح کا ڈاکومنٹڈ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ، کاغذوں کے ساتھ جو کیس تھا، اس کا یہ حشر نشر دیکھ کر یقیناً آج پتہ نہیں کتنا دکھی ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی ایئر وائی کے دفتر جاتا تھا تو ارشد شریف، عدیل راجہ اور علی، یہ تینوں ایک ٹیم ہوتی تھی، یہ ان کے ٹیبل بھرے ہوتے تھے یہ اس ٹی ٹی اسکینڈل کے فائلوں سے۔ 4,000 صفحات تھے، ظاہر ہے 4,000 صفحات کو پڑھنا، پھر ان کے نوٹس بنانا، پھر ان کو عام زبان میں ڈھالنا، پھر وہ مختصر کر کے پورا ٹی وی پہ بتانا اور لوگوں کو سمجھانا۔ آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، شہباز اینڈ فیملی بے گناہ ہے۔ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر ٹی ٹی اسکینڈل شہباز شریف اینڈ فیملی بے گناہ ہے، اگر 40 ارب منی لانڈرنگ جو جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ میں آصف علی زرداری اینڈ کمپنی بے گناہ ہیں، اگر پیناما لیکس میں نواز شریف اینڈ فیملی بے گناہ ہیں، اور اگر ایون فیلڈ، سرے محل، یہ سارے حلال پیسوں سے کمائے ہوئے ہیں، تو بھائی جان ایک دن سارے مل کر بیٹھیں اور کہیں کہ آج کے دن تک جتنا بھی لٹ مار ہے وہ حلال ہوئی، آج کے دن تک جو بھی کھایا پیا وہ حلال ہوا، اور آج کے بعد پھر نئے سرے سے لٹ مار شروع کرتے ہیں، نئے سرے سے کھاتے پیتے ہیں۔ کیوں قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں یہ عدالتوں کے چکر، یہ جعلی ڈرامے، یہ ناٹک احتساب کے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی مانے گا بھلے کہ پیناما لیکس غلط تھا، پنڈورا لیکس غلط تھا، سوئس لیک غلط تھا،
دبئی لیکس غلط تھا. کوئی مانے گا کہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والا سارے بے گناہ ہیں؟ کوئی مانے گا کہ ہاؤس آف شہباز شریف اینڈ فیملی بے گناہ ہیں؟ لیکن یہ پاکستان ہے. کل ایف آئی اے کیا کہانی سنا رہی تھی، آج ایف آئی اے کیا کہانی سنا رہی ہے. دونوں کہانیاں آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ کا. پاکستان زندہ باد.